بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی ہمیشہ خواب دیکھنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ کامیابی کا راستہ خود بند کر دیتا ہے۔ کامیاب لوگ مسائل کو رکاوٹ نہیں بلکہ موقع سمجھتے ہیں۔ ناکامی دراصل کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ صبر اور محنت کے بغیر بڑی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خوش اور مطمئن ہوں۔ دوسروں کو کامیاب دیکھ کر جلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو محنت اور صبر کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ ناکامی وہ استاد ہے جو کامیابی کا اصل راستہ دکھاتا ہے۔ جس نے وقت کی قدر کر لی اس نے زندگی کی حقیقت پا لی۔ حوصلہ رکھنے والا انسان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے والا خود کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ کامیابی خواب دیکھنے والوں کو نہیں جاگ کر محنت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اصل خوشی اور کامیابی دل کے سکون میں ہے نہ کہ دولت کے انبار میں۔ ناظرین، سبزیوں کے رس کا استعمال جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ گاجر کا رس آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور جلد کو نکھارتا ہے۔ چقندر کا رس خون پیدا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے۔ کھیرا جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پالک کا رس ہڈیوں اور خون کی کمی کے لیے بہترین ہے۔ کدو کا رس معدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے اور دل کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ مولی کا رس جگر اور پتا کی صفائی کرتا ہے۔ ٹماٹر کا رس وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور دل کے لیے مفید ہے۔ سبزیوں کا ملا جلا رس ایک قدرتی طاقت بخش ٹانک ہے جو جسم کو تر و تازہ اور صحت مند رکھتا ہے۔ اگر محنت کرو گے تو نتیجہ ضرور ملے گا، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ علم بڑھانے سے بانٹنے والے کا علم کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ جس کے وعدے سچے ہوں اس کی باتوں پر لوگ خود بخود یقین کرنے لگتے ہیں۔ جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے اعتبار چھین لیتا ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے انسان کو خود جلا دیتی ہے۔ اصل دولت صحت اور سکون ہے، باقی سب وقتی آسائشیں ہیں۔ سبزیوں کے رس کو اگر عادت بنا لیا جائے تو یہ کئی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بند گوبھی کا رس معدے کے زخم اور تیزابیت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ شلجم کا رس ہڈیوں اور سانس کی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ ادرک کا رس ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ دھنیا کا رس گردوں کی صفائی کرتا ہے اور یورک ایسڈ کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کریلے کا رس شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ میتھی کے پتوں کا رس کولیسٹرول کم کرتا ہے اور دل کو طاقت بخشتا ہے۔ اجوائن کے پتوں کا رس معدے کی جلن اور گیس کے مسائل میں آرام دیتا ہے۔ یہ سب رس جسم کو اندرونی طور پر صاف کرتے ہیں اور قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں۔ روزانہ پینے کے لیے وہ سبزیوں کے رس بہترین ہیں جو جسم کو توانائی اور ضروری غذائیت فراہم کریں اور نقصان کا باعث نہ بنیں۔ گاجر، کھیرا اور چقندر کا رس روزانہ پیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ خون، آنکھوں اور جلد کے لیے فائدہ مند ہیں۔
ٹماٹر کا رس بھی روزانہ پینے سے جسم میں وٹامن سی اور طاقت بڑھتی ہے۔ پالک اور دھنیا کا رس ہفتے میں 2 سے 3 بار لینا بہتر ہے تاکہ آئرن اور گردوں کی صفائی کا فائدہ ملے، مگر زیادہ مقدار میں نہ پیا جائے۔ مولی اور شلجم کا رس بھی ہفتے میں 1-2 بار کافی ہے، کیونکہ زیادہ پینے سے معدے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کریلے اور میتھی کے پتوں کا رس ہفتے میں 2 سے 3 بار شوگر اور کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر انسان وقت کی قدر کرے تو وقت انسان کو کامیابی کی قدر دے دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے وہ اصل میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کی کامیابیوں سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ اگر سوچ مثبت ہو تو مشکلات بھی سبق بن جاتے ہیں۔ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ اپنے اعتبار کو خود تباہ کرتا ہے۔ کامیابی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی صلاحیت بہتر کرو، کامیابی خود پیچھے آئے گی۔ جو دل کو سکون نہ دے وہ خوشی وقتی ہے اور اس کی حقیقت زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اصل عقل یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں خود کو قابو میں رکھے۔ ناظرین، انار کے پھول خشک کر کے سفوف بنا لیں۔ روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ لینے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے اور بار بار پیشاب نہیں آتا۔ ناظرین، کلونجی کے چند دانے نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 1 بار لینا مفید ہے۔ دھنیا اور سونف برابر مقدار میں ابال کر پانی پئیں۔ پیشاب کی جلن اور بار بار آنے میں آرام ملتا ہے۔ خشخاش کا سفوف دودھ کے ساتھ پینا مثانے کو طاقت دیتا ہے۔ میتھی دانے کا قہوہ پینے سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں اور کیفین والے مشروبات مثلاً چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں۔ نظر کی کمزوری، اکثر کمزور غذائیت، مسلسل موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال، نیند کی کمی یا بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کا علاج گھریلو طریقوں اور اچھی خوراک سے ممکن ہے۔ ناظرین، بادام، سونف اور مصری برابر وزن میں لے کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ رات کو 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، گاجر کا رس اور سلاد آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین ہے۔ کشمش اور انجیر روزانہ استعمال کرنے سے بھی آنکھوں کو طاقت ملتی ہے۔ کلونجی کے تیل کی 1-2 بوند نیم گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے نظر بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، آملہ کا مربا اور آملہ کا رس وٹامن سی فراہم کرتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ آنکھوں پر روزانہ ہلکا سا عرق گلاب لگانے سے بھی ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں مثلاً پالک، دھنیا وغیرہ اور مچھلی کا استعمال آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر نظر تیزی سے کمزور ہو رہی ہے یا دھندلا دکھائی دیتا ہے تو فوری طور پر ماہر چشم سے معائنہ کروانا ضروری ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ جلد بازی میں ہونے والے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ جس کا دل صاف ہو اس کی سوچ بھی صاف ہوتی ہے۔
اور وہ زندگی کے فیصلے زیادہ درست کرتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دینا سیکھو۔ جو اپنی زبان قابو میں رکھ لیتا ہے وہ آدھی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ جو وقت پر فیصلہ نہیں کرتا، وقت خود اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے۔ محبت انسان کو نرم بناتی ہے اور نفرت کمزور۔ کامیابی کا دروازہ ہمیشہ محنت کی کنجی سے کھلتا ہے۔ ناظرین، سماعت یعنی سننے کی طاقت کی کمی مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہے، جیسے کان میں میل جم جانا، کان کا انفیکشن، شور شرابے والے ماحول میں زیادہ وقت گزارنا، بڑھاپا یا کچھ خاص بیماریوں کی وجہ سے۔ علاج ہمیشہ وجہ کے مطابق ہوتا ہے، مگر گھریلو اور قدرتی طریقے بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل کی ہلکی گرم 2-3 بوندیں کان میں ڈالنے سے جمے ہوئے میل کو نرم کر کے نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہسن کا تیل سماعت کی کمزوری میں بہت مفید ہے۔ لہسن کو زیتون کے تیل میں پکا کر اس کی 2 بوندیں کان میں ڈالنا فائدہ دیتا ہے۔ کلونجی کے تیل کی 2 بوندیں نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے پرانے کان کے امراض اور سننے کی کمی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، بادام، اخروٹ، انجیر اور مچھلی کا استعمال اعصاب اور کان کے پردے کو طاقت دیتا ہے۔ ادرک اور شہد ملا کر کھانے سے بھی کان کے انفیکشن اور سوزش میں آرام آتا ہے۔ زیادہ شور والی جگہوں سے پرہیز کریں اور کان میں کسی نوکدار چیز سے صفائی نہ کریں ورنہ پردہ خراب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر سماعت کی کمی تیزی سے بڑھ رہی ہو یا کان سے پیپ یا خون آئے تو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔